اسٹائل کی باتیں کر رہی تھی میں. کیسی آپ ادھر آئیں, دکھائیں ذرا اپنے کپڑے کتنے خوبصورت, یہ دیکھیں, دس از دا کانفیڈینس, دس از دا لک. میں اس چیزوں کی بات کر رہی تھی, باقی چیزیں وہ الیبریٹ کریں گی. اب دیکھیں وہ ایک شو پہ آئی ہیں, کوئی انٹرویو دینے نہیں آئی ہیں, وہ آپ لوگوں سے باتیں کرنے آئی ہیں یہاں پہ, ٹھیک ہے. میں ان کی کوئی پرسنل لائف نہیں پرولنے والی یہاں پہ بٹھا کے, میں ان سے آپ کی چیزوں کے, آپ کے سوال, آپ کے لیے کچھ بات کروں گی. مگر اس کے باوجود ان کی لک کو دیکھیں, کتنی ڈیفائنڈ, کتنی ایلیگنٹ, اور اپنی پرسنالٹی کے حساب سے انہوں نے کی ہے. نہ کچھ چورپنا ہے, کلر کی کامبو, کپڑے, کوالٹی, کلاس, ہر چیز انہوں نے ایک ایک چیز کو کتنا اچھا ڈیفائن کر کے اپنے آپ کو سجایا ہے, بال سے لے کے میک اپ سے. دس از دا تھنگ. یہ تو میں آپ سے سیکھ رہی ہوں نا, مجھ سے تو اور کیا. نہیں میں آپ کی, ویسے آپ میری مثال دیں, میں آپ کی مثال دیتی ہوں, اس میں آگے بڑھ جائیں گے. تو یہ کانفیڈنس لیول آپ کا بڑھا دیتا ہے, بوسٹ کر دیتا ہے. ایسے ہی ہے, بالکل ایسے. اور صرف لڑکیوں کا نہیں, میرے خیال سے لڑکوں کا بھی ایسا ہی ہے. فضا, آج کا ٹاپک آپ کا بہت اچھا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس ٹاپک کو اگر آپ سمجھ لیتے ہیں اور اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کر لیتے ہیں تو آپ کی زندگی کی بہت ساری چیزیں آسان ہو جاتی ہیں. اور فرسٹ امپریشن کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یو نیور گیٹ اے سیکنڈ چانس ٹو ہیو اے فرسٹ امپریشن. یعنی آپ کو زندگی میں دوبارہ موقع نہیں ملتا کہ آپ کسی کے ساتھ فرسٹ میٹنگ کو ریکریٹ کر لیں. اللہ. سو اس کا مطلب ہے کہ آپ کی جو فرسٹ میٹنگ ہوتی ہے یا فرسٹ امپریشن ہوتا ہے کسی کے ساتھ, وہ بڑا امپورٹنٹ ہے. تو ہاؤ ٹو کریٹ دیٹ میٹنگ اینڈ ہاؤ ٹو کریٹ دیٹ امپریشن, آئیں آج آپ اس پہ بات کرتے ہیں. کیا خیال ہے؟ واو. چلے جی, اب ہم یہیں سے شروع کرتے ہیں کہ اگر انسان کوئی رشتہ دیکھنے جا رہا ہے, کیونکہ یہ سب سے زیادہ ہاٹ ٹاپک ہوتا ہے, مجھے لگتا ہے. ہاں, اچھا ہم لڑکے تو پہلے شروع کرتے ہیں کیونکہ موسٹلی جاتے تو لڑکے ہی ہیں, ٹھیک ہے. جھک کے بیٹھے ہوئے ہیں, گھبرائے ہوئے ہیں, نروس ہیں, بول نہیں رہے. اور اگر کوئی بہت ہی زیادہ بول رہا ہے تو پھر وہ تو پاؤں پہ پاؤ گنڈا رکھ کے بیٹھ گیا, گنڈا راج دکھا رہا ہے, ٹھیک ہے. مونچھیں موڑے جائے گا بار بار, ٹھیک ہے. ایسی تو, یا پھر کوئی بہت پھینکے گا, میرا یہ بزنس ہے, میرا وہ بزنس ہے, میرا تو یہ کام ہے, میں اس میں بیٹھتا ہوں, میں فلانی بندے کو بھی جانتا ہوں, اس کے وہ تو میرا یار ہے, وہ تو میرے گھر کے باہر کھڑا رہتا ہے. اس طرح کی باتیں. تو یہ والے جو لوگ ہیں یہ اپنا امپریشن کیا دکھا رہے ہوتے ہیں؟ فضا, آپ نے جو فرسٹ امپریشن کی بات کی, خاص طور پہ جب ہم رشتے کے لیے جاتے ہیں اور کسی کو امپریس کرنے کی کوشش کرتے ہیں. بیسیکلی جب ہم رشتہ دیکھتے ہیں یا کوئی بھی ایسی میٹنگ جس میں ہم کوئی فیوچر کی کوئی پلان کرنا چاہتے ہیں, تو اس میں سب سے زیادہ فوکس آف کورس ہمارا یہی ہوتا ہے کہ ہم کسی کو انفلوئنس کر سکیں, اس کو یہ بتا سکیں کہ آپ جس چیز کی تلاش میں ہیں وہ ساری چیزیں میرے اندر ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ آپ کس کے پاس جا رہے ہیں, اس کی ریکوائرمنٹس کیا ہیں, اور آپ کیا اس کے ساتھ میٹ کرتے ہیں یا نہیں کرتے. سو اس کا سب سے پہلا اصول تو یہی ہے کہ نیور فیک یور سیلف. اور آپ انالائز ضرور کر لیں کہ آپ جس سچویشن میں جانا چاہتے ہیں کہ آپ وہاں فٹ ہیں یا نہیں ہیں. اچھا, اگر آپ وہاں فٹ نہیں ہیں اور آپ اس کے مطابق نہیں ہیں تو آپ جتنی بھی کوشش کر لیں گے آپ کبھی بھی ریئل امپریشن نہیں دے پائیں گے. اچھا, وقتی تو ہو سکتا ہے. موسٹلی لوگ جب یہی آپ نے بات کی نا کہ فیک نہیں ہونا ہے, ہاں, تو فیک ہی تو پلان کر کے جاتے ہیں, نہیں؟ ہاں, بٹ وہ دیٹ از ویری ویزیبل, دیٹ از ویری ویزیبل. لیکن ایک اور بڑی انٹرسٹنگ بات ہے فضا, جو یہ فرسٹ امپریشن ہے اس کے بارے میں جو سائیکالوجی ہے, سوشل سائیکالوجی خاص طور پہ, وہ یہ کہتی ہے کہ آپ پہلے 7 سیکنڈز میں اپنا امپریشن بلڈ کرتے ہیں. اور ان 7 سیکنڈز میں آپ مور دین 11 جو کریکٹرسٹکس یا ڈسکرپشن ہے اپنی پرسنالٹی کی, وہ آپ دوسرے کے اوپر فلو کر دیتے ہیں, اور کوئی دوسرا جو بیٹھا ہوا ہے آپ کے ساتھ وہ آپ کی وہ مور دین 11 کریکٹرسٹکس جو ہے اس کو انالائز بھی کر سکتے ہیں. جیسے یہ جو فیس بک اور یوٹیوب کا الگوریدم ہے نا, وہ بھی 7 سیکنڈز کا ہے نا, 6 سیکنڈز کا ہے. اسی سیکنڈز میں اگر آپ نے چارم دکھا دیا تو آپ کی ریل کو آگے دیکھا جائے گا, ورنہ اس کی ریل جو ہے وہ فارغ ہے. دیکھیں, کوئی بھی جو بھی اے آئی کا ریدم فالو کرتا ہے, اے آئی اٹ سیلف کچھ بھی نہیں ہے, وہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس ہے, اور وہ انٹیلیجنس از ویری کلوز اور ریپلیکیٹنگ دا ہیومن سائیکالوجی. دماغی بالکل. سو جو ہیومن سائیکالوجی ہے وہ اسی کو ریپلیکیٹ کرے گا. انہوں نے اس کو کوئکلی انڈرسٹینڈ کر لیا کہ جیسے کوئی بھی ہیومن برین ہے, انسانی دماغ ہے, وہ 7 سیکنڈز کے اندر ہی فیصلہ کر لیتا ہے کہ مجھے یہ شخصیت متاثر کر رہی ہے یا نہیں کر رہی ہے, میں اس سے بات کرنے والی ہوں کہ نہیں کرنے والی ہوں. اسی طرح سے جو اے آئی کا ردم ہے یا کوئی بھی سوشل میڈیا ایپس ہیں, وہ بھی 7 سیکنڈز کی ہی سائیکالوجی پر کام کرتے ہیں, اور اگر وہ کیپچر کر لیتے ہیں اٹینشن دوسرے ویور کی, تو وہ آف کورس پھر وہ آگے
چیزیں چلنا شروع ہو جاتی ہیں. واہ. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ کون سی ایسی غلطیاں ہیں جو ہمیں نہیں کرنی چاہیے؟ فیک کو ہٹا کے تو آپ نے اس پہ بات کی لی، اس کے علاوہ کون سی ایسی غلطیاں ہیں؟ زیادہ بولنا، یہ مگر مجھے لگتا ہے ایک بریک لے لیتے ہیں، پھر ہم ڈیٹیل میں اس پہ بات کرتے ہیں. Sure. کیونکہ کچھ لڑکے اور لڑکیاں جو ہے یا تو گھبرا کے بولتی ہی نہیں ہیں اگر رشتے والی ٹائم پہ کہیں گئی ہیں یا کوئی آیا ہے تو، یا پھر اتنا کچھ بول دیتی ہیں جو نہیں بھی بولنا ہوتا وہ بھی بول دیتے ہیں سارے. تو اس پہ ضرور بات کرتے ہیں. بریک لیجیے. اچھا جی، ہم بات کر رہے ہیں پہلا تاثر سب کچھ ہوتا ہے، فرسٹ امپریشن از دا لاسٹ امپریشن. اس کو تھوڑا سا الیبریٹ کرتے آگے چلتے ہیں. ہم بات کر رہے تھے کہ جس طرح سے لڑکا اور لڑکی جب رشتے کے لیے ایک دوسرے کے سامنے آتے ہیں اور فیملیز کے سامنے ہوتے ہیں، بیٹھے ہوتے ہیں، وہ امپریشن بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے. اس پہ ہم کون سی ایسی غلطیاں، مسٹیکس جو ہے وہ کر لیتے ہیں، اس پہ بات کرتے ہیں تاکہ ہم آگے جب کوئی رشتے کے لیے جائیں تو کوئی آپ لوگ سے غلطی نہ ہو، ہے نا؟ بالکل. فضا دیکھیں، ایک اصول یہ ہے کہ جب بھی کوئی دو لوگ ملتے ہیں یا پہلی ملاقات ہوتی ہے تو ہم بولنے یا سننے سے پہلے دیکھتے ہیں، اور ایٹ دا اینڈ آؤٹ کم کے لیے ہم فیصلہ کرنے سے پہلے محسوس کرتے ہیں. مطلب ہم آدھی باتیں آنکھوں سے سن لیتے ہیں، یعنی ہم دیکھتے پہلے ہیں، ہم بولتے بعد میں ہیں، سنتے بعد میں ہیں. تو جو سب سے پہلی چیز ہوتی ہے نا وہ آپ کی نظر ہوتی ہے، یعنی آپ دکھائی کیسے دے رہے ہیں. اور اگر آپ دوسری طرف ہیں تو آپ سمجھ لیجئے کہ آپ پہلے دیکھتے ہیں، یعنی منظر پہلے آپ کے سامنے آتا ہے اور اس کے بعد جو ہے نا وہ پھر آپ کی گفتگو کا سلسلہ شروع ہوتا ہے. تو اس منظر کو جو ہے نا وہ آپ نے خوبصورت بنانا ہے، یا اس منظر کو آپ نے کیسے ڈیسنٹ طریقے سے پریزنٹ کرنا ہے، وہ بڑا ضروری ہے. یہ چاہے رشتے دیکھنے کے لیے ہو، کوئی انٹرویو کے لیے ہو، ویسے ملاقات ہو آپ کی کسی بھی کاروباری حیثیت میں، تو آپ کی جو ملاقات کا ابتدا ہے وہ آپ کو ایک دوسرے کو دیکھنے سے ہوتا ہے کہ آپ نظر کیسے آ رہے ہیں. اور اکثر لوگ بعض اوقات جو وہ نہیں ہوتے وہ والی پرسنالٹی اپنی ڈیولپ کر لیتے ہیں، یا پھر یہ سوچتے ہیں کہ ہم جس سے ملنے جا رہے ہیں وہ اس کو یہ اچھا لگتا ہوگا تو ہم یہ کر لیں. جیسے ابھی آپ نے رشتے کی بات کی اور آپ مثال دے رہی تھیں بریک میں کہ آپ اپنی بہن کا ہی بتا رہی تھیں کہ یو ایس سے رشتہ دیکھنے آ رہے تھے، اور اب ایک امپریشن آتا ہے کہ یو ایس سے کوئی آ رہا ہے رشتہ دیکھنے کے لیے لڑکا تو وہ تو کوئی بہت ماڈرن ہوگا اور ہمیں کوئی ماڈرن ڈریس پہننا چاہیے اور ہمیں نظر ایسا آنا چاہیے، تو لڑکی جو ہے وہ کوئی ماڈرن ڈریس پہن لے. مطلب یہ صحیح کام ہے یا غلط ہے نا؟ یہ غلط رائٹ. جو آپ کی بہن نے کیا کہ وہ یونیفارم میں تھی اور اپنے گھر کے لباس میں یا جو بھی ان کا ریگولر آؤٹ فٹ تھا وہ اسی کے اندر ان سے ملی، تو وہ ایک نیچرل تھنگ تھی. جب آپ اپنے نیچرل وے میں ہوتے ہیں تو آپ اپنے آپ کو کانفیڈنٹلی پریزنٹ کرتے ہیں. آپ دیکھیں نا، اگر آپ کو ٹائی لگانے کی عادت نہیں ہے اور آپ کسی دن ٹائی لگا لیتے ہیں تو آپ سارا دن انکمفرٹیبل رہیں گے. تو اسی طرح سے جب آپ میٹنگ کریں گے تو آپ اس میں کبھی بھی فٹ نہیں ہوں گے. آپ کوئی ایسا لباس پہنتے ہیں جو کہ اگر فیمیلز ہیں اور اگر آپ ریگولرلی آپ شلوار قمیض پہن رہی ہیں اور اگر آپ جینز یا کوئی ایسا ویسٹرن ڈریس پہن لیتی ہیں تو یو ول ناٹ فٹ ان دیٹ. آپ اس کے اندر اچھے نہیں لگیں گے، آپ کمفرٹیبل نہیں ہوں گے، آپ کی موومنٹس ٹھیک نہیں ہوں گے. تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کی پرسنالٹی جو ہے وہ کانفیڈنٹلی آپ اس کو پریزنٹ نہیں کر سکیں گے. اور اس میں صرف لباس نہیں ہے، آپ کی ساری پرسنالٹی ہے. آپ کیسے دکھائی دے رہے ہیں، آپ نے میک اپ کیسا کیا ہوا ہے، آپ نے بال کیسے بنائے ہوئے ہیں. بڑی فنی بات ہے، آج کل ایک یہ بڑا ایشو چل رہا ہے. لاسٹ ڈیز میرے پاس ایک لڑکی آئی اور وہ اس کا بریک اپ ہو گیا تھا اور ایون کہ ڈائیورس تک بات چلی گئی. اور پتہ یہ چلا کہ جب شادی کی تھی تو لڑکے نے وگ لگائی ہوئی تھی. رشتہ دیکھنے آئے تو انہوں نے بتایا کہ لڑکے نے تو وگ لگائی ہوئی تھی، اور جب بعد میں پتہ چلا تو وہ کہتی ہے کہ وہ تو اس کے سر پہ بال ہی نہیں تھے. اچھا، اب اس کا اعتراض یہ تھا کہ مجھے اس چیز پہ کوئی وہ اعتراض نہیں ہوتا، مطلب میں ایکسیپٹ کر لیتی، باقی اس کے اندر اتنی کوالٹیز تھی، اتنی اچھی چیزیں تھیں کہ میرے لیے وہ ایکسیپٹیبل تھی، لیکن یہ میرے ساتھ فیک کیا گیا ہے نا. اب اس بات پہ دھوکہ ہی ہوا. اب اس بات پہ تو دھوکہ ہو گیا. اب آپ دیکھیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے جس رشتے کی ابتدا دھوکے سے کی وہ کتنی مشکل ہو جاتی ہے. اسی طرح اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ اگر آپ اپنے فرسٹ امپریشن کو یا آپ پہلی ملاقات کو بہت اچھی یادگار بنانا چاہتے ہیں اور امپیکٹ فل بنانا چاہتے ہیں تو اس میں 3 چیزوں کا آپ نے بہت زیادہ خیال رکھنا ہے. اور ان 3 چیزوں میں جو سب سے اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے دوسرے انسان کو یہ احساس دلانا ہے کہ دیر از اے ٹرسٹ بٹوین اس. ہمارے درمیان ایک ٹرسٹ کا رشتہ ہے، آپ میرے پہ اعتبار کر سکتے ہیں، میں جو کہہ رہا ہوں وہ یقیناً ٹھیک ہوگا. یہ چیز بڑی اہم ہے. اور اگر آپ اس اعتبار کو غلط طریقے سے پریزنٹ کرتے ہیں اور اس کے بعد آپ ایک تعلق بنا لیتے ہیں تو وہ تعلق کبھی بھی کامیاب نہیں ہو پاتا. اچھا، کچھ اگر جیسے ڈیورسڈ ہیں کچھ خاتون
آئی ڈونٹ نو، پتہ نہیں دیکھیں کیا کیا ٹیبو بنا لیا ہے کہ اگر کوئی ڈیورس خاتون ہے اور وہ معاشرے میں کام کرنے نکلتے ہیں تو اس کے گھر والے اس کو کہہ رہے ہوتے ہیں کہ تمہارے جو 3 بچے ہیں نا تو اس کو تم نے باہر جا کے آفس میں جہاں کام کر رہی ہو یا اپنے لوگوں میں ملنے جلنے والوں کو ان کو مت بتانا 3 بچے ہیں، بولنا اگر کوئی بہت پوچھے تو بولنا ایک بیٹا ہے. اچھا وائی از دیٹ؟ یہ بولا جاتا اصل میں ہے دیکھیں عجیب ٹیبو، بچی کو بالکل الگ چیز سکھائی جا رہی ہے. کیا کوئی گالی ہے 3 بچے ہونا اگر کسی ڈیورس عورت؟ دیکھیں یہ ہماری کچھ کلچرل ایکسیپٹنس سے ریلیٹڈ چیزیں ہیں اور ہماری سوسائٹی میں کچھ ایسی ڈیولپ ہو گئی ہیں نارمس کہ ہم کچھ چیزوں کو ایکسیپٹ کرتے ہیں اور کچھ چیزوں کو بڑا برا سمجھتے ہیں. جہاں وہ کام کر رہی ہے اس کو کسی سے پیار، لڑکے کو کوئی پسند آ جائے اور لڑکا کہے مجھے لڑکی بہت، بعد میں پیچھے اس کے 3 بچے نکلتے ہیں، وہ اس کو اس چیز کا ٹراما نکلتا ہے کہ بھائی سے جھوٹ کیوں بولا، چھپایا کیوں. یا میں آپ کو یہ بتاتی ہوں کہ میرے پاس ایک میری پیشنٹ ہے، وہ یہ کہتی ہے کہ میں اس ٹراما میں جو ہے نا وہ رہ رہی ہوں کہ میں ایک ڈائیورسڈ لڑکی ہوں، اور وہ کہتی ہے کہ آئی وش کہ میں ایک بیوہ ہوتی تو زیادہ بہتر ہوتا، کیونکہ میں نے معاشرے میں دیکھا ہے کہ اگر کوئی بیوہ ہوتی ہے تو اس کے لیے بہت ہمدردیاں ہوتی ہیں معاشرے کی، اور وہ کہتے ہیں کہ یار یہ بیچاری بیوہ ہے، جو بھی سہولیات ہیں وہ بھی بیوہ کے لیے ہیں، جو بھی رائٹس ہیں ہماری سوسائٹی میں وہ بیوہ کے لیے ہیں، لیکن ایک ڈائیورسڈ خاتون کے لیے کوئی ایسے رائٹس نہیں ہیں. اچھا اس کی ایک ریزن اگر ہم اسلامک پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو بڑی اسٹرانگ ہے، کیونکہ اسلام یہ کہتا ہے کہ یو کین گو اینڈ میری اگین. آپ بالکل آزادانہ طریقے سے دوبارہ شادی کر سکتے ہیں، ایک دوبارہ رشتے میں آ سکتے ہیں اور ایک گریسفل طریقے سے اپنی زندگی گزار سکتے ہیں، ٹھیک ہے. لیکن آپ کی سوسائٹی جو ہے اس چیز کو ایکسیپٹ نہیں کرتی، اور پھر اسی طرح سے اس چیز پہ فیک کرنا اور جھوٹ بولنا کہ اگر آپ کے بچے ہیں تو آپ یہ نہ بتائیں کہ میرے بچے ہیں کیونکہ آپ کو اچھا رشتہ نہیں آئے گا، اور پھر آگے جو شادی کے معاملات ہیں وہ کمپلیکس ہو جاتے ہیں، اور کتنے ہی رشتے اسی وجہ سے اسی بنیاد پہ آگے نہیں چل پاتے جس میں جھوٹ ہوتا ہے، جس میں چھپایا جاتا ہے. اور کچھ مائی کہتی ہیں بیٹا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یہ جو بچے ہیں نا یہ میرے پاس رہیں گے، تمہیں بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ تمہارے بچے ہیں، یہ بھی تم بولو کہ تمہارے چھوٹے بھائی بہن ہیں. ہاں اب وہ جو ماں ہے اپنے بچوں کو بچپن سے جو ہے نا وہ بہن بن کے پال رہی ہے گھر میں پال رہی ہے، کھانا دے رہی ہے، کما کے بھی لا رہی ہے، مگر ان کو بھائی بہن بن کے اور دنیا میں لوگوں کو بھی دکھا رہی ہے کہ یہ میرے بھائی بہن ہیں، اور یہ کہتی ہے کہ میری ماں جو ہے وہ اصل ماں وہ ہے، جبکہ آپ یہ تو اتنے کمپلیکس کیسز ہیں. ایک دفعہ میرے پاس ایک پیشنٹ آیا جو کہ بہت ڈپریسڈ سچویشن میں تھا، اور اس نے مجھے اپنی سٹوری بتائی، اور وہ یہ تھی کہ اس کی شادی ہوئی اور اس کی ڈائیورس ہو گئی، اس کی بیوی جو ہے وہ 1 سال کا بیٹا تھا چھوڑ کے چلی گئی، اور اس نے وہ 1 سال کا بیٹا اپنی بہن کو دے دیا. بہن نے کہا کہ میرے پاس بچے نہیں ہیں، آپ مجھے بچہ دے دیں اور میں اس کو پالوں گی اور سنبھالوں گی. اب وہ بہن کو بچہ دے دیا، اور جہاں پہ اس نے دوبارہ شادی کی ان کو بتایا ہی نہیں کہ میری کوئی اولاد تھی پچھلی شادی میں سے. لیکن اب وہ کہتے ہیں جب میں دیکھتا ہوں کہ وہ بچہ میری بہن کے ساتھ اور اس کے خاوند کے ساتھ اس کو ماما بابا کہتا ہے، اور وہ بہت زیادہ ایفیلیشن شو کرتا ہے، ان سے محبت کرتا ہے، اور میں اپنی آنکھوں کے سامنے یہ نہیں دیکھ سکتا اب کہ وہ مجھے باپ نہیں کہتا، میرا دل امڑ کے جاتا ہے، میرا خون اب جو ہے نا وہ جوش مارتا ہے کہ یہ تو میری اولاد تھی، اور یہ میرے ساتھ اس کی کوئی ایفیلیشن نہیں ہے، میری طرف کوئی انکلینیشن نہیں ہے، اور یہ چیز میں گھر میں کسی کو بتا نہیں پاتا، اور میں اس تکلیف اور اذیت میں سے گزر رہا ہوں. تو دیکھیں جو اللہ تعالیٰ نے ایک نیچرل رشتے بنائے ہوئے ہیں، نیچرل ویز بنائے ہوئے ہیں، آپ جب بھی اس کے اگینسٹ جاتے ہیں نا تو آپ کے لیے پھر وہ ڈپریشن اور ٹینشن اور یہ معاشرے میں جو آپ کو سٹریس ہر طرف نظر آتا ہے، یہ سب چیزیں تو پھر ہوں گی نا. ایک بریک لیتے ہیں، بہت بڑی آزمائش ہے. بہت اچھی مثال دی آپ نے. ایک بریک کے بعد دوبارہ یہاں پہ جوائن کرتے ہیں، فرسٹ امپریشن پہ بات کریں گے.